بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حیران کر دینے والی جنازے اور ایک تاجر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ جنازہ جنات کے بچے کا تھا، لیکن ہاں دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتی تھی۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی ایک لوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا کہ ابا، جب بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، جہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا، لہٰذا تاجر دوسرے شہر سے اپنے شہر کے لیے چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا، اسی لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا، اور ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجوریں کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی گٹھلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر وہ اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم جہت کے کھجور کی گٹھلی لگنے کی وجہ سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔
یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تو تاجر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کی کھجور کی گٹھلی مارنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے میں تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے آدم جاد، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے۔ کنویں میں تو صرف پانی تھا، مجھے وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اب تو مجھے کسی بھی طرح سے صرف بدلہ چاہیے۔ دوستو، وہ جن کسی بھی طرح سے نہیں مانا۔ آخرکار تاجر نے اپنے بیٹے کی بجائے اپنی جان کا سودا کر لی اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن جب اس کو مارنے لگا تب تاجر نے اس سے کہا کہ اے جن، میرے پاس لوگوں کے کچھ امانت ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں ان لوگوں کی امانت دے کر واپس اپنی بیٹی کی شادی کر آؤں گا۔ جن بہت غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا، تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدم جاد، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے کہ جناب، آپ کہاں پر چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں دی لیکن آپ اکیلے ایک طرف چلتے ہی جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر تاجر خاموش رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کی آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کر تاجر بہت رویا۔ تاجر کے اس رویے پر اس کے سبھی گھر والے بے حد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا تو ایسا ہے جیسے یہ اب ہم سے بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں وہاں دیکھا کہ ایک صوفی بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے، یا جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے یہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دیکھ، اپنے آس پاس کے قبروں کو دیکھ، تجھے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، خدمت، بقا اور ایمان لے۔ بس تو آج ہی اپنی گناہوں سے توبہ کر لے، اور اگر تیرے پاس کسی کی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر۔ اور یاد رکھ، موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتانا۔ راز کبھی مت چھپانا، ورنہ قبر میں تو ایک دن خود ہی چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے، اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے،
बीमार, मोहताज और गरीब जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीज और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजीर वहां से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। अब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए थे, तो दरवेश के आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपने दिल का राज बता दिया, और उसने अनजाने में हुई गलती जिससे जिन के बच्चे की मौत हो गई, वो पूरा वाकया अपनी बीवी को और अपने बच्चों को सुना दिया। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया और सारे घर वाले ताजीर को जाने से रोकने लगे। लेकिन ताजीर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने जो अपने परवरदिगार की कसम खाई थी तो उसका क्या होगा। मुझे वहां तक जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं जाता हूँ, 40वें दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ताजीर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया। ठीक 40वें दिन वो उस कुएं के पास पहुंच गया और वो यही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वो जिन आया। उसे देखकर ताजीर कहने लगा, ऐ जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक तेरे पास आ गया। तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानत वालों की अमानत लौटा दी और अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने आखिरत का सामान भी इकट्ठा कर लिया। ये सुनकर जिन बोला, ऐ आदमजात, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ताजीर ने कहा, बेशक मुझसे गलती हुई है, भले ही वो अनजाने में क्यों ना हुई हो, लेकिन मैं बरोज़े क़यामत अपने परवरदिगार का बेइम्तिहा एहसानात है। मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता। जिन कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह को मानने वाला हूँ। ऐ आदमजात, अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैं अपने बेटे का कत्ल और मेरी दी हुई सजा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों को जाकर मिल ले। और दोस्तों, इस तरह जिन ने ताजीर को माफ कर दिया और ताजीर हंसी खुशी दोबारा अपने घर लौट आया। और मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।